ایک آواز میں بلند نعرے سے چار سے پیش کرتا ہوں. آپ بدل آگے کیا ہے لفظوں کا یوں انتخاب زینب نے کیا ہے لفظوں کا یوں انتخاب زینب نے پڑھی ہو جیسے علی کی کتاب پڑھی ہو جیسے علی کی کتاب زینب نے. دو بچے خاص طور سے جان یاد رکھتے ہیں کہ جو کربلا میں اٹھا تھا سوال بیعت کا دیا ہے شام میں اس کا جواب. دیا ہے شام میں اس کا جواب زینب نے. بس ایک مسئلہ اور سمجھے کیونکہ مولانا مسعود کو لوگوں کو سب کو سننا ہے اور کیونکہ یہ بہت ہی قدیمی مجلس ہے اور بڑا خلوص سے اردو بھائی ہمارے اس کو برپا کرتے ہیں. ایک نعرے سلوات. مصرع تھا یا عباس نے بہتا ہوا دریا نہیں چھوڑا. عباس نے بہتا ہوا دریا نہیں چھوڑا. مطلب اسے خدمت ہے اور پڑھے لکھے لوگ موجود ہیں ماشاءاللہ سے میں پیش کرتا ہوں کہ بلا نہیں چھوڑا کبھی کعبہ نہیں چھوڑا. کہ بلا نہیں چھوڑا کبھی کعبہ نہیں چھوڑا. ہم نے ابو طالب کا قبیلہ قبیلہ نہیں چھوڑا. کہ 1400 برس ہو گئے اے حاکم شام لعنت نے ابھی تک تیرا
تمہیں ابھی تک رہا پیچھا نہیں میں پیش کروں 1400 برس ہو ابھی تک تیرا پیچھا نہیں چھوڑا. عباس دیکھو بھائی مصرع کا کہ عباس نے بہتا ہوا دریا نہیں چھوڑا. مصرع میں نے لگایا ہے سرکار شاید کسی قابل سوچیے گا کہ 9 لاکھ کے لشکر نے تو کی کوشش لیکن 9 لاکھ کے لشکر نے تو کی کوشش لیکن عباس نے بہتا ہوا دریا دریا نہیں چھوڑا. اس میں شعر چھوڑ رہا ہوں تو 2-3 شعر ہوتا ہے. عباس نے بہتا ہوا دریا نہیں چھوڑا. اور یہ شمر کی کوشش تھی کہ رک جائے عبادت. یہ شمر کی کوشش تھی کہ رک جائے عبادت. شبیر نے بھی آخری سجدہ سجدہ نہیں چھوڑا. اور یہ بات الگ ہے کہ جدا ہو گیا بھائی. یہ بات الگ ہے کہ جدا ہو گیا بھائی. زینب نے بھی یزید کو زندہ بس آخری شعر اور مقطع خاص طور سے یہ شعر پیش کر رہا ہوں. جہاں جہاں حضرات ہیں ماشاءاللہ سے سلامت رہیں فرش ادب پہ بیٹھنے والے یہ شعر سنیے خاص طور سے کہ تابوت کے پیچھے یہ علم یوں ہی نہیں ہے. تابوت کے پیچھے یہ علم یوں ہی نہیں ہے. عباس نے
گر گرسانیے حیدر ہیں اسد حضرت عباس گرسانیے حیدر ہے اسد حضرت عباس قاسم نے بھی فن اپنے جگہ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين والصلاة والسلام والتحية والإكرام على البشير النذير السراج المنير سيدنا ونبينا وشفيعنا إن شاء الله أبو القاسم محمد اللهم صل عليه وعلى أهل بيته مظاهر جلالك وجمالك واللعن على أعدائهم الشاكين فيهم المنحرفين عنهم أجمعين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يأتي على أمتي زمان صلوات دلدار فاطمہ مرحومہ بنت علی حسن مرحوم سرور فاطمہ مرحومہ بنت کوثر حسین مرحوم جملہ مومنین و مومنات 10 بجے رات کو آپ آئے ہیں اپنے بزرگوں کو خوش ہو جائیں گے دعا دیں گے ایک بار سورہ حمد و توحید کی طرف
عام طور پر ہم لوگ ہر دور کے لوگ شاید اپنے زمانے کو کوستے ہیں. ارے بڑا خراب زمانہ آ گیا، بڑا خراب زمانہ آ گیا، نہ بڑے کا احترام ہے نہ چھوٹے بولتے ہو. تو ہم لوگ اپنے زمانے کو کوستے ہیں. آئیے غور کیا جائے کہ سب سے خراب زمانہ کون سا تھا. جب آپ زمانے پر جائیں گے، نہیں کہتے جو میں کہہ رہا ہوں وہی 100% کریکٹ، لیکن میری سمجھ میں آتا ہے کہ دور جاہلیت یعنی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جس زمانے میں تشریف لائے تھے، شاید وہ اب تک کا سب سے خراب زمانہ تھا، سب سے گرا ہوا زمانہ تھا. کیوں؟ اب تو یوٹیوب کا زمانہ ہے نا، آپ بھی دیکھتے ہیں، ہوں گے ہم بھی دیکھتے ہیں. جانور، شیر جس کا کام ہی ہے پھاڑ کے کھا جانا، دیکھا ہوگا یوٹیوب وغیرہ پر. تو معلوم ہوا صاحب وہ بچہ ہے، اس کو انہوں نے صاحب اپنے اس میں لے لیا، اپنی ہی برادری کا کوئی دوسرا جانور آتا ہے اس کو بچاتے تھے. آج جانوروں کے اندر اتنی محبت اور رحمت ہے کہ اپنی فطرت سے ہٹ کر کے بچوں کے لیے مہربان ہے. دیکھ رہے ہیں وہ زمانہ اتنا گر چکا تھا، اتنا گر چکا تھا کہ جہاں باپ اپنے جگر کے ٹکڑوں کو زندہ دفن کرتا، اس سے زیادہ تو خراب زمانہ میرے سمجھ میں تو نہیں ہو سکتا. اس سے گرا ہوا زمانہ. تو جس زمانے میں پیغمبر آئے، سماج کس بستی میں تھا؟ جہاں بیٹی کا وجود ننگ اور ذلت کا سبب سمجھا جاتا تھا. پیغمبر نے، اب میں رات کا وقت ورنہ ایک دو قصے آپ کو سناتا کہ کس بستی میں تھے لوگ کہ جہاں لوگ آئے بعد میں مسلمان بھی ہوئے اور کچھ اس میں واقعی مسلمان ہوئے اور ان کو اپنے کیے کا احساس ہوا. ایک سو دیجیے آپ صلوات جب دل سے ہوئے تو ان کو لگا کہ اب کیا پچھلا کوئی 4 بیٹی مار کے مسلمان ہو گیا، کوئی 6 بیٹی کا. اسی میں ایک بندہ خدا آتا ہے پیغمبر کے پاس، یا رسول اللہ میں معافی چاہتا ہوں، مگر میرا گناہ بہت زبردست ہے. حضرت نے فرمایا تیرا گناہ بڑا ہے، زیادہ ہے یا ریت کے زیادہ. اس نے کہا یا رسول اللہ مجھے میرا گناہ بڑا زبردست. حضرت نے پوچھا تیرا گناہ زیادہ ہے آسمان کے ستارے؟ کہتا صاحب مگر میرا تو حضرت نے کیا کیا تم نے اتنا مایوس ہو گئے ہو؟ یہ بتاؤ تیرا گناہ بڑا ہے کہ اللہ کی رحمت. یہ وہ جگہ تھی کہ جہاں آدمی اب کچھ بول نہیں سکتا. کہتا صاحب مولا نے بھی کہا ہے، ایک دعا کا فقرہ ہے حضرت کی، یا من سبقت رحمتہ غضبہ، اے وہ اللہ جس کی رحمت اس کے غضب کے آگے آگے ہے. اتنا قریب ہے. ایک سلام پڑھیے بڑی تاکید ہے ہمارے دین میں صلہ رحم، خاندان رشتہ دار ہے. لیکن جب آپ قرآن پڑھیے گا تو اذیت جو ہوتی ہے وہ زیادہ تر اپنوں سے ہوئی. جناب زکریا کی دعا سن لیجیے، اللہ والے ایک بیٹا دے دے ہم کو، یعنی آل یعقوب، جو ہمارا بیماری سو جائے ان سب بڑا ڈرتا ہوں اپنے خاندان والوں، یہ سب برباد کر کے دے گا. مفہوم یہ ہے.
قارون کون تھا؟ بولیے، موسیٰ کا چچیرا بھائی، چچا کا، بعض کتابوں میں خالہ زاد بھی ہے، مشہور یہ کہ قارون کون ہے؟ موسیٰ کا چچا تھا. پریشان، کاروبار چل نہیں رہا ہے، کچھ آتا جاتا نہیں ہے، تو آئے کہنے کا چاہا اپنا بھائی سگے چچا کا بیٹا کلیم اللہ ہے، جھوٹا تو ہے نا، تو آئے کہنے کا بھیجان اللہ سے اپنے بھائی نے کچھ کہہ دیجیے، تھوڑا سا واقعی ہوگا، جگہ پریشان ہے، بھیجان نے دعا کر دی، اللہ نے علم کیمیا دے دیا، بڑھنے لگا معاملہ. جب خوب اسٹیبلشڈ ہو گیا تب موسیٰ سے اللہ نے کہا ان لوگوں سے کہو بھائی زکوٰۃ بتا دیں، غریبوں کا بھی کچھ دیا ہونا چاہیے. 2.5% کا میٹر تھا، 40 میں 1، 80 میں 2، 100 میں 2.5% دے دو جو بھی کما رہے ہیں. تو کچھ نے تو دے دیا. یہ جس موسیٰ کی دعا کی وجہ سے یہ قارون ہوئے ہیں، اپنے بھائی نے گڑبڑ شروع کی. بتاؤ یار، محنت ہم کریں، کمائیں ہم، ان کو دیتے ہیں زکوٰۃ. بات ہوئی اللہ کو سمجھا خدا نے کہا موسیٰ اس سے کہو کہ اگر یہ 40 میں 1 نہیں دے پا رہا ہے، اس کو زیادہ لگ رہا ہے، تو اس سے کہو کہ 100 میں 1 دے دے، 1%. کیوں دے دے صاحب، محنت ہم کر رہے ہیں، آپ کو کیوں دے دے؟ اللہ نے کہا موسیٰ اس سے کہو کہ اس کو بھی اس کو زیادہ لگ رہا ہے، 1000 میں 1 دے دے. اتنی چھوٹ ملے گی. میں جناب موسیٰ اور قارون کا جھگڑا نہیں سنا گیا، اللہ کی رحمت سننا چاہتا. بہرحال سے اس پر بھی نہیں مانا. اور اچھا آپ کوئی بھی کام شروع کیجیے، 10-5 آپ کے ساتھی ہو جائیں گے، چاہے جتنا خراب کام شروع کیجیے اور چاہے جتنا اچھا کام شروع کیجیے، 10-5 آپ کے خلاف، بلکہ ہو سکتا ہے زیادہ ہو جائے، اچھے کام والے کے زیادہ مقابل ہو جائے. اس نے جو ہے وہ کچھ لوگوں کو اپنے ساتھ ملا دیا، گروپ بن گیا زکوٰۃ نہ دینے والوں. آیا محنت ہم کر رہے تھے، دینا بھی چاہے، جب سودا بھائی نہیں دے رہا ہے چچا کے بیٹا ہم ایسے بھی لوگ آئے ہوں گے. تو وہ ایک پورا گروپ بن گیا زکوٰۃ نہ دینے والوں کا. اور اب میٹنگ ہوئی، موسیٰ کچھ کرنا پڑے گا، بہت زیادہ ہوا. سیٹنگ ہو گئی، 2.5 روپئے نہیں دے پا رہے زکوٰۃ کے، 1000 درہم فاحشہ کو دینے کو تیار ہے. ایک فاحشہ بدکار عورت کو پکڑا، اس کو 1000 دینار دیا. جب مجمع اکٹھا ہو، موسیٰ ممبر پر ہو، تقریر چل رہی ہو، جب ہم کہیں گے آ کے تم خالی مجمع میں تم کو موسیٰ پر الزام لگا دینا. یہ بھی اللہ کی عجیب مسئلہ ہے. اس دن موسیٰ علیہ السلام ممبر پر آئے اور زنا کا گناہ بیان کر رہے، یہ بھی اتفاق ہے. اور یہ سزا ہے اور یہ سزا ہے اور یہ سزا ہے. اسی کو جناب موسیٰ عیسیٰ نے کہا ہے. جناب عیسیٰ جب آئے اپنے زمانے میں تو ان کا دیکھو ہمارے بھائی موسیٰ کہتے کہ زنا مت کرو، لیکن میں کہتا ہوں کہ زنا کا خیال دماغ میں نہ آتا. دھیرے دھیرے آدمی ترقی کرتا ہے. تو اب وہ جناب موسیٰ وہ بیٹھا ہوا ہے اپنا، یہ سزا ہے اور یہ سزا ہے اور یہ سزا ہے. تو قارون نے کہا چاہے جو کرے. موسیٰ علیہ السلام کیا بتا کہ ہماری طرف تم نے جانا، اور کیا پکا چاہے جو کرے. بالکل خود ہی کہہ دیا حضرت موسیٰ نے کہ میاں پکا، حتیٰ اگر میں تو خدا کے قانون سے بڑھ کے کوئی نہیں ہے، سزا ملے گی. آپ کو نہیں ملے گی؟ کہ بالکل ملے گی. اوے کہاں گئی؟ سیٹنگ تھی نا، وہ آ گئی. کیا چکر ہے؟ تو کچھ ہی لوگ جانتے تھے. وہ مجمع چلتے آئی، کیا ہے؟ کہے موسیٰ یہ تمہارا بھائی قارون ہے نا، اس نے ہم کو 1000 دیا تھا کہ آپ کے اوپر ہم جھوٹا الزام لگا دیں. ایک چیز ہمارے بچے نوٹ کر لیں، روایت کہتی ہے اس آدمی کی آہ سے ڈرو جس کے پاس خدا کے علاوہ کوئی فریاد سننے والا ہے.
یا خدا کے خلاف پلان کرو گے؟ اگر اسی بات ہوتی تو اور بھی اس سے ہم موسیٰ کے اور انبیاء کے پلان نہیں سکتے ہیں، لیکن یہ ہمارے موضوع پہ نہیں۔ موسیٰ جو ہے کھڑ گیا، یہ سب اکٹھا رکھیے گا، شاید لاسٹ میں اکٹھا ہو جائے۔ موسیٰ علیہ السلام کو کھڑ گیا۔ کوئی بھی آدمی ہوتا چاہے جتنا شریف ہو، کسی کو کریکٹر پر آپ انگلی اٹھائیں گے تو اس غدار آدمی برداشت نہیں کرنا ہے۔ جناب موسیٰ نے کہا کہ بہت ہو گیا اللہ، حد کر دی اس نے، ہماری وجہ سے آج سب کچھ ہے اور ہم ہی کو نہیں چھوڑا۔ اللہ نے کہا تو موسیٰ تم جو چاہو کرو، ہم نے تمہارا وہ قانون کا میٹر تمہارے حوالے کر دیا، آپ اترائز ہیں، جو چاہیے اس کو سزا دے دیجیے خود۔ اب وہ تو چلا گیا مانگا۔ موسیٰ علیہ السلام کھڑا ہوا اور بڑا زبردست محل وحل بنا تھا، اور یہ تھا کہ موسیٰ آئیں گے ضرور، تو اپنے جو ہے وہ کیا کہتے ہیں جو باڈی گارڈز وغیرہ رہتے ہیں، بلیک کمانڈوز، کوئی آ جائے موسیٰ گھسنے نہ پائے، یہ ساری پابندی۔ موسیٰ حیبت موسیٰ تو سنی رکھتی ہے، جناب موسیٰ آئے پورے جلال میں، کس کی ہمت ہے موسیٰ کو روکے؟ دروازہ کھلتا چلا گیا۔ کیسے آئے؟ کیا حرکت تھی؟ تو کیا کرو گے؟ جو بھی اس میں نہیں جائیں گے۔ اب جناب اللہ نے موسیٰ کو بولیے چھوڑے آنے تو تم جو چاہو۔ موسیٰ نے کہا زمین نگل اس کو، یہ اکٹھا نہیں دس گیا، تھوڑا سا نگل تھوڑا سا۔ اب اس کا یہ سیریس کیس ہے، سمجھا رہا ہے۔ اب اس نے شروع کیا، بھائی موسیٰ، بھائی جان، بھائی کیا موسیٰ، بھائی سوری نگل کیا موسیٰ۔ اور وہ دھیرے دھیرے اندر گیا۔ روایت کہتی ہے 70 مرتبہ قارون نے پکارا یا موسیٰ یا موسیٰ یا موسیٰ، اور یہ بان بھی طرف نہ آیا، تب تک پکڑ آنا نہیں تھا، ہم کو آپ کو آتا، تب تک چلے گئے یہاں تک کہ ختم ہو گیا۔ جب معاملہ ختم ہو گیا، میں خزانے بجانے کے دس گیا، ختم ہو گیا، تو اللہ نے کہا موسیٰ ایک بات بتاؤ جی، کتنی بار اس نے پکارا تم کو؟ موسیٰ نے کہا 70 بار۔ کہ یہی چکا ہو، 70 کی جگہ اگر ایک بار دل سے کہہ دیتا یا اللہ، بڑی بات چیز ہے اس طرح رحمت الہی کی طرف، اسی چیز کی طرف پیغمبر نے بھی اشارہ کیا ہوتا، تیرا گناہ بڑا ہے اللہ کی، وہاں سے بات چلی تھی، تو یہاں کوئی نہیں بول سکتا۔ اس نے کہا یا رسول اللہ، خدا کی رحمت سے بڑھ کے کچھ نہیں، مگر میرا گناہ وہ وہی رکھ لگا ہے۔ پیغمبر نے کہا کیا کیا تم نے کہ اتنا مایوس ہو رحمت الہی سے؟ اللہ کا سال ایک دورانی سفر پہ گیا، 3-4 سال کے بعد لوٹا، گھر میں آیا تو دیکھا ہے تو اتنی دن کی بچی 3-4 سال۔ پہلے سمجھا بھی جو ہے وہ اگل بغل سے نصیر آبادی وغیرہ کسی کی ہو بھی چلی جائے گی اپنے لوگ، بھول گئے ہوں گے شہر کہنے میں بچی کہاں چھوڑا ہے، ہم لوگ یاد ہے بڑا قسم، گھر سے چلے سبزی لینے کے لیے، چلے آئے نازمیہ، سمجھ گیا، شام کو کہتے رہے یار میں سبزی لینے نکلا تھا، اگر ایسے شاعر ہوتے سبحان اللہ، تو میں نے سمجھا کہ دیکھیں یہ کسی کے ساتھ لینا گستاخی ہے، یہ 10:15 بجے کے بعد یہی ایک فن ہے جگائے رکھنے کا، اس کے علاوہ کچھ چارہ نہیں ہے۔ کچھ خامیاں ہوتی ہیں، بے ذات یا تو اللہ کی ہے یا چہردہ معصومین کی ہے، اس کے علاوہ آپ کسی کو بے عیب نہیں کہہ سکتے۔ آپ اگر اللہ والے ہیں تو عیب مت ڈھونڈو، کیا کیا ہے تم نے اتنا زیادہ رحمت الہی سے مایوس ہو گئے؟ اس نے کہا
میں جب رات ہو گئی وہ کہیں نہیں گئی، میں نے بھی یہ کیا یاد ہے جو تم یاد ہے جو تم پیدائش ہو، ہاں تم نہیں کوئی اپنی بچی ہے. کہتا یا رسول اللہ ماں بیٹی سو گئی مجھ کو نیند نہیں ہے. یہ ماحول ہے مجھ کو نیند نہیں ہے. آدھی رات کو میں اٹھا، میں نے بچی کو ماں کے پہلو سے اٹھایا، لے کے آیا، بڑا بڑا کھول رکھا تھا. بچی کو زندہ 4 سال کی بچی، کیا پتا ہے اس کی زندہ. میں نے اس کو لٹایا، ایک ہاتھ رکھا اس پر نکل کے بھاگنے نہ پائے، دوسرے ہاتھ سے مٹی ڈالتا رہا، وہ چیختی گئی. اور میں نے اپنی بیٹی کو زندہ کر دیا. پیغمبر ابھی تک کیا فرما رہے تھے؟ تیرا گناہ زیادہ کے ریت کے ذرات، تیرا گناہ زیادہ کے آسمان کے ستارے، تیرا گناہ بڑھا کے اللہ کے رحمت. وہی پیغمبر روایت کہتی ہے وہ اپنا قصہ بیان کر رہا تھا، حضرت کی آنکھ میں سے آنسو جا، اور جب بیان کر چکا نا تو وہ رحمت للعالمین جانتے ہیں کیا فرمایا؟ اٹھ جاؤ یہاں سے، اٹھ جاؤ، چلے جاؤ یہاں سے. ایسا نہ ہو کہ تجھ پر عذاب نازل ہو اور بقیہ پبلک کو بھی شامل کر لے. یہ ہے مجرموں کے ساتھ ہم رہیں گے، کبھی نہیں پھنس سکتے. اس پر میرے کو کبھی نہیں پھنس سکتے ہیں، چاہے کتنے بڑے منہ ہو. یہی کہ جناب موسیٰ والا فرعون کا قارون کے موسیٰ اور فرعون کا ایک موسیٰ کی فوج میں تھا آدمی مومن، موسیٰ کے ساتھ راستہ بنا، فوج نکل گئی. اس لڑکے کا باپ جو تھا وہ فرعونی تھا، فرعون کے ساتھ اولاد ہے، باپ کی محبت لاسٹ آ گیا، ابا کو سمجھانے شاید پلٹ ہے. وہ بیچارہ پلٹا کہ باپ کو سمجھانے کے لیے اتنے میں صاحب دریا برابر ہو گیا، سب غرق ہوئے، وہ بھی غرق ہو گیا. امام نے فرمایا کہ وہ اللہ کی نعمت میں ہے، بہشت میں ہے، لیکن جب عذاب آتا ہے تو پہچانتا نہیں کسی کو. یہ سمجھنا ہے نشست و برخاست کی ہم لوگوں کو بہت ہوشیاری سے اپنے بچوں کو سمجھانا پڑے گا، کرنا پڑے گا. پیغمبر نے کہا اٹھ جاؤ یہاں سے، ایسا نہ ہو کہ تجھ پر عذاب نازل ہو اور بولیے ان لوگوں کو بھی شامل کر لیں. اس کے بعد ایک جملہ حضرت نے فرمایا ہے، وہ نوٹ کر لیجیے. کیا کہتے ہیں ہندی میں سنہرے حروف سے لکھے جانے کے لائے سوان اکشر میں اسٹیکر کی طرح چپکا لیجیے پیشانی کی ایک جملہ جو نبی نے فرمایا ہے. تو جائے یہاں سے سن، من لا یرحم لا یرحم، جو دوسروں پر رحم نہیں کرتا اس پر اللہ رحم نہیں. بس میرے خیال میں اتنا کافی ہے آپ کو بتانے کے لیے کہ وہ سماج کتنی کھائی میں جا چکا تھا. وہاں سے پیغمبر نے اٹھایا. کمال پیغمبر کا تو یہی ہے کہ کس پستی سے ان کو اٹھایا. نہج البلاغہ پڑھیے. اب مولا فرماتے ہیں جناب ابو طالب کے ایمان کے بارے میں کیا خیال ہے؟ مانتے ہیں آپ نہیں مانتے؟ حالانکہ میں جناب ابو طالب کے ایمان میں پڑھتا نہیں ہوں، اس لیے کہ میرا اپنا خیال ہے کہ ابو طالب کا ایمان ثابت کرنا شاید گستاخی کی بات ہے. کیا بات ہے؟ کیا بات ہے؟ کیا بات ہے؟ جب رسول اللہ کی ولادت ہوئی تو فاطمہ بنت اسد تشریف لائی. اے بھائی مبارک ہو، آپ کے مرحوم بھائی کیا بیٹا ہوا. تو جناب ابو طالب کو کیا جواب دینا چاہیے تھا؟ بھائی آپ ہی تو چچی ہے، چچی کی ماں ہے، آپ کو بھی مبارک، یہی کہنا چاہیے تھا نا. ابو طالب نے کیا جواب دیا؟ آج جیسا بیٹا پیدا ہوا ہے 30 سال کے بعد ویسے ہی بیٹا تمہارے یہاں پیدا ہوگا. جو آدمی یہ بیان کرے اس کے علم پر بات ہے.
روایت سن لیجیے آپ. روایت کہتی ہے کہ اگر ہے اسی موبائل میں نکال رہے ہیں, اگر پوری دنیا کا ایمان ایک پلڑے پہ رکھ دیا جائے اور ابو طالب کا ایمان ایک پلڑے پہ رکھ دیا جائے, حدیث کہتی ہے کہ ابو طالب کا ایمان بھاری ہو جائے گا مدینہ کے. اب اگر میں اس لیے اس کو میں نے بیچ میں روک کے کہا کہ آگے جو میں بیان کرنے جا رہا ہوں اس میں کبھی کبھی آدمی جو ہے وہ آپس کی بات ہوتی ہے تو ہم کر کے بات کرتا ہے, ہم لوگ کر کے بات کرتا ہے. ہم لوگ کا مطلب یہ بتا ہی نہیں ہوتا کہ ہم بھی اس میں شامل ہیں, ایسا ہوتا نہیں ہوتا. اب کس پستی سے یہ سماج تھا پیغمبر نے وہاں سے اٹھایا, ایمان کے کس بلندی پر پہنچایا. مولا کا جملہ سنیے, فرماتے وَلَقَدْ كُنَّا نَقْتُلُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ, ہم لوگ پیغمبر کے ساتھ جہاد کرتے تھے اور ہمارے سامنے کبھی ہمارا باپ ہوتا تھا. اس میں یہ اپنے بارے میں نہیں کہہ رہے ہیں, ان اصحاب کی بات کر رہے ہیں تو اس بستی سے نکل کے آئے ہیں, لیکن ایک اپنائیت کی بنیاد پر ہم کا لفظ کہ ہم لوگ وَلَقَدْ كُنَّا نَقْتُلُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ, ہم پیغمبر کے ساتھ جہاد کرتے تھے اور سامنے کبھی باپ ہوتا تھا, کسی کے بھائی ہوتا تھا, کسی کا بیٹا ہوتا تھا, اعمامنا چچا ہوتا تھا. چاہے جتنے بڑے مومن ہوں, سامنے باپ آ جائے ہاتھ اٹھے گا, بول دیجیے یہ صحابہ کرام معمولی چیز نہیں ہے. رضوان اللہ علیہم, اور ایک بڑی بدقسمتی ان صحابہ کی ہے کہ جن کا ذکر ہونا چاہیے امت ان کا نام تک نہیں جانتی. بولیے آپ میں پوچھتا ہوں کتنے لوگ ہیں جو خباب ابن الارض کا نام جانتے ہیں؟ بولیے. دعائی دیتے ان سے پوچھیں خباب ابن الارض, خباب ابن الارض وہ صحابی ہیں جن کی قبر پر کھڑے ہو کر کے مولا نے کہا ہے رحم اللہ خباب, خدا خباب کی قبر پر رحمت نازل کرے. ایک منٹ سن لیجیے, کہاں سے نکل کہاں پہنچایا پیغمبر نے ایمان کا. یہ خباب مکے میں جب مسلمان ہو گئے تو جن کا مالک تھا نا بڑا بدماش, ننگا کر دیتا تھا ان کو. اندازت ماتے کیا بنائی جاتی ہے نا, آگ جلا کے جناب خباب کو لٹا دیتا. سنیے صاحب نے کیا برداشت کیا, آگ جلا کے کھال جلتی تھی, چربی پگھلتی تھی, پگھل کے ٹپکتی تھی, شعلے کڑکتے تھے. برداشت کرے گا ان میں سے کوئی؟ تاریخ کہتی ہے جب تکلیف بڑھتی تھی بجائے چیخنے کے خباب کی زبان سے ایک لفظ نکلتا تھا محمد محمد محمد. ایسے عاشقان رسول ہے نا. اسی لیے تو مولا نے نا سامنے باپ ہوتا تھا, کبھی اولاد ہوتی تھی, کبھی چچا. وما یزیدنا الا ایمانا و تسلیما, ہاتھ بہنا کیسا اور ہمارے ایمان میں مضبوطی آ جاتی. یہ ہے کس گندگی سے نکلے اور رسول اللہ نے اپنے حکمت سے کہاں پہنچایا. ایک جگہ تو مولا نے اسی نہج البلاغہ میں ان کے لیے کہا حملوا بصائرهم علی اسیاف, ایسا جہاد کرتے تھے یہ لوگ تو لگتا تھا اپنی آنکھ رکھ دی تلوار کے اوپر بصیرت کے ساتھ. سمجھ میں آ گئی آپ کے؟ تو کس پستی سے نکالا, دھیرے دھیرے چلیے اس بلندی پر پہنچایا. کسی کا شعر ہے بھول گیا ہوں میں, بلندی پر کیا ہے پہنچنا کوئی کمال نہیں, بلندی پہ جا کے خوشی میری یہ تھی کہ جگہ
اور وہی سماج پھر اس کا نزول شروع ہوا. پیغمبر کے جاتے ہی ایسا سماج پلٹا, کچھ اپنی دنیا کے لالچ میں, کچھ خوف میں, کچھ دباؤ میں, کچھ مجبوری میں, کچھ پیسے میں, کہ بیچ شہر میں اسی نبی کی اکلوتی بیٹی کا گھر جلا دیا اور یہ چپ. اس سماج کی پستی ہے کہ نہیں ہے؟ کہاں سے اٹھایا تھا اور اب یہ چلتے چلتے یہاں آیا کہ اب امیر المومنین کو کہنا پڑا پروردگارا مجھ کو ابن بیچ سے اٹھا. یہ لفظ نہیں ہے, مطلب یہ لفظ یہ 18 رمضان کی بات ہے. جناب ام کلثوم کے یہاں تھے, کہنے میں بیٹی ہے ہلکی سی اونٹ لگ گئی, اونٹ آ گئی تھی. میں نے خواب میں دیکھا رسول اللہ پاک نے سب بتا دیا اور حضرت نے فرمایا دع علیہ تعلیم بد دعا کر دو, اور میں نے بھی حکم رسول سے بد دعا کر دی. پتا کیا بد دعا دن تباہ ہو جائے نا. جملہ یہ ہے پالنے والے ان کو مجھ سے بدتر دے دے, مجھ کو ان سے بہتر دے. مطلب کیا ہوا اس جملے میں؟ اور پھر دوسرے دن شہید ہو گئے. ضرورت تو اسی دن لگ گئی نا. یعنی ان کی وجہ سے اتنا سماج گر گیا ہے کہ اسی کے داماد کو یہ اپنے لیے کہنا پڑا اللہ اٹھا لے ان کے بیچ سے. لیکن پھر بھی صفین وغیرہ میں اچھے خاصے لوگ مولا کے ساتھ تھے, اتنا نہیں گرا تھا. کوفے میں پھر سماج اور ڈاؤن ہوا. ڈاؤن ہوتے ہوتے امام حسن کا زمانہ آیا. اپنی فوج میں شامل لوگ حضرت نے سلو کر لی, آگے کہتے ہیں مومنوں کو ذلیل کرنے والے السلام علیکم. امام کے ساتھ بدتمیزی, السلام علیکم یا مذل المومنین. یہ سماج گرتا جا رہا ہے. اور ایسا نہیں ہے کہ رسول اللہ کو پتہ نہیں تھا کہ کیا ہو رہا ہے. اب میں نے جیسے ہی حدیث خطبے کے بعد چھیڑی تب تک یہاں کوئی جو ہے وہ ہونے لگا, راک سے نکل گئی. تو وہاں کے آگے بڑھائی نہیں نا, اب وہ حدیث ہو گئی. پیغمبر فرماتے ہیں کہ میرے بات یہ ہونا ہے. سیاحتی پیغمبر کی حدیث جو خطبے کے بعد نہیں, سیاحتی زمان علی امتی, میری امت پر ایک ایسا زمانہ آنے والا ہے لا یبقى من القرآن من الاسلام الا اسمه, اسلام نام کا رہ جائے گا. یہ پیغمبر کی پیشین گوئی ہے. ولا يبقى من القرآن الا رسمه, قرآن صرف لکھاوٹ میں رہ جائے گا. یسمون به وهم ابعد الناس منه, جن کو مسلمان کہا جائے گا وہی سب سے زیادہ اسلام سے دور ہو, احکام اسلامی سے. تو اس کا پیغمبر نے فرمایا تو وہ شروع ہوا. ہوتے ہوتے امام حسین کا دور آ گیا. امام حسین کی حدیث سن لیجیے, پہلے تو اپنے زمانے کا فرماتے ہیں الناس عبید الدنیا. اب یہ سماج پستی میں جا رہا. الناس عبید بولے دنیا, لوگ دنیا کے غلام ہیں. والدین لا يكن على ألسنتهم, دین ان کے لیے چٹنی کے طور پر ہے. ویسے خالی کھچڑی اچھی نہیں لگتی, تھوڑا سا اچار ہوگا تو لطف بڑھ جائے گا. سب کچھ تو ٹھیک ہے, یار یہ تھوڑا داڑھی واڑی رکھ کر کے ٹوپی ووپی بھی لگا لیا کرو تاکہ لوگ مومن سمجھنے لگے. وہ اچار والدین لا يكن على ألسنتهم. اے بھیا ہم ٹھیک ہے, بس 15-20 منٹ بچا. محمد کا انکار بھی تو کرنا جائز نہیں ہے. اس لیے کہ یہ پوری دنیا خلق ہوئی ہے عشق کی بنیاد پر, اور باقی بھی ہے تو عشق کی بنیاد پر. اللہ نے کہا آپ نہ ہوتے تو میں کچھ پیدا نہ کرتا, اور پیغمبر فرماتے جس دن حجت خدا نہ رہے گی دنیا ختم ہو جائے گی. تو اس کائنات کا وجود بھی عشق کی بنیاد پر ہے.
اے کاش کہ ہم لوگ سچے دل سے عاشق ہو جاتے. صلوات نہیں ٹھیک ہے نہیں کام کرنا میں جان یہ سمجھ جاتے ہیں دنیا والے اس کا یہ پتلا ہوتا ہے لگتا نہیں بس کر دو محنت مت کرو. محمد وال محمد یہ سماج گرتے گرتے بولیے کہاں جا رہا ہے. الناس عبید الدنیا، لوگ دنیا کے غلام ہیں. والدین لا یکن علی السنتہم، اور دین ان کی زبان پر چٹنی کے طور پر ہے. وہ بھی کب تک؟ جب تک ان کی دنیا سے نہ ٹکرائے. سمجھ گیا؟ ورنہ ایک وزارت کے لیے آدمی کیا کیا کر لیتا ہے اس دنیا کے لیے. یہ اس وقت تک دیندار ہے، حسینی ہے جب تک یہ دین ان کی دنیا سے نہ ٹکرائے. فَإِذَا مُحَّصُوا بِالْبَلَاءِ، اور ذرا سا ان کو جو ہے وہ آزمائش کی بھٹی میں ڈالا جاتا ہے وہ اچار بھی ختم ہو جاتا ہے. وہ بھی جو چٹنی بھر کا دین ہے. تو یہ کہاں سے لے کے چلے ہو گئی بات. اور لاتے لاتے یہاں امام حسین نے پہنچایا. مگر پھر بھی امام حسین کے زمانے میں تو 72 نہیں 1000 ہوں گے جو دعوی محبت کریں گے، لیکن پھر بھی جان دینے والے 72 ملے. اس درمیان میں 100 سے اوپر ہو گئی دفعہ، پھر بھی 72 ہوئے. اب زمانہ آیا امام سجاد، اس کے بعد جو پڑھنا آیا صلوات بتائیے ان کے زمانے میں پبلک کا حال کیا ہے. یہ کوئی شیعہ کتاب نہیں ہے. کتاب کا نام ہے شرح نہج البلاغہ ابن ابی الحدید المعتزلی. معتزلہ شیعہ فرقہ نہیں ہے. 20 جلدوں میں شرح ہے. ظاہر 15ویں جلد میں ہے. انہوں نے روایت نقل کی ہے. یہ زمانہ جانتے ہیں. اچھا ہاں اسلام ایک چیز اور چاہے جو دور رہا ہو اس کو سن لیجیے. آگے بار وفات 11 17 میں اور جتنا زیادہ سے زیادہ ہو سکے پیغمبر کی میلاد کا جشن منائیے اور اپنے آپ کو بتائیے کہ ہم عاشق رسول ہیں. فون بھی کیجئے گا. پیغمبر نے فرمایا من زارنی بعد موتی کمن ہاجر الی فی حیاتی. جو بھی میری وفات کے بعد مدینہ آئے گا میری زیارت کے لیے جسٹ لائک وہ مجھ سے زندگی میں ملنے آئے گا. یہ ذہن میں رکھیے جی حضرت زندہ ہے. حضور صلوات جو بھی ہوتا رہا علی کے ساتھ، حضرت سارا کے ساتھ، امام حسن کے ساتھ کچھ بھی ہوا، لیکن اب تک یہ پوزیشن تھی کہ کسی کی اتنی ہمت نہیں تھی کہ معاذ اللہ رسول اللہ سے گستاخی کرتے. یہ پوائنٹ جو ہے وہ موسٹ امپارٹنٹ ہے. سب لوگ جہاں بھی ہیں ایک دم الرٹ ہو جائے. اب تک جو بھی ہوا تو چاہے مولا کے ساتھ ہوا، امام حسن کے ساتھ ہوا، حتیٰ امام حسین کربلا میں بھی جو کچھ ہوا، مگر ظاہری طور پر کسی کی اتنی ہمت نہیں تھی جو رسول اللہ کی شان میں گستاخی کر دے. امام زین العابدین کا زمانہ آتے آتے زمانہ کتنا گیا وہ سن لیجیے تب بتاتا ہے کیا کیا ہے مولا نے میرے. ایک گورنر گزرا ہے جس کا نام ہے حجاج، ہے نا. تو یہ حجاج گورنر مطلب امام جمعہ بھی ہے نا.
گورنر مطلب ممبر پر آ کر کے واعظ و نصیحت بھی کریں گے. اسی شرح نہج البلاغہ میں ابن ابی الحدیث صاحب کو لکھا خطب الحجاج بالکوفہ. حجاج کوفے میں خطبہ دے رہا تھا. فذکر الذین یزورون قبر رسول اللہ بالمدینہ. بات نکل آئی وہی کہہ رہا ہوں نا, ان حجاج جیسوں کی ناک رگڑنے کی خاطر اپنے نبی کی زیارت کو چاہیے. خطب الحجاج بالکوفہ. حجاج کوفے میں تقریر کر رہا تھا. یہ حجاج کون ہے معلوم ہے؟ یہ کون سا فتویٰ دے؟ ارے یہ سمجھو اس سے بڑی چیز. جناب نوح قصہ معلوم ہے نا, تو طوفان آیا ہو, کیا ہوا تو اب چاہے لائق ہو نہ لائق ہو, باپ ہے. تو جناب نوح نے کہا پڑھنے والے کرنے کا لڑکا, تو اللہ نے کہا انہو لیس من اہلک انہو عمل غیر صالح. یہ حجاج صاحب قرآن پڑھا کہ یہی پھنس گیا. انہو کیا پڑھا جائے گا؟ عمل غیر صالح, عملہ غیر صالح. اور ہے ہم کو کوئی بتائے گا کہ ہے یہ زیر ہی پڑھا جائے گا کہاں, اور ہے یہ زیر زبر ہے کہاں پڑھا جائے گا؟ ہم کو کوئی بتائے گا؟ ہم نے اس میں پہلے ہم کو پتا ہے کہاں ہی پڑھا جائے گا, کہاں ہے پڑھا جائے گا, ہے نا. آپ عرب ہیں, آپ کو پتا نہیں کیا ہے کہ کہاں پیش پڑھا جائے گا, کہاں زبر پڑھا جائے گا, کہاں زیر پڑھا جائے گا. فلم یہ تو پتہ ہی نہیں تھا اس کو پڑھے کیسے. انہو عمل غیر صالح انہو عمل غیر صالح. فبعث حرسیا, ایک سپاہی بھیجا, کہا کوئی قاری لیو, مولانا صاحب کو پکڑ لو, وہ بتائے بھائی کیسے پڑھا جائے. تو بعد بتا جتنا نقصان پہنچا ہے اسلام کو نا, ایسے ہی جاہلوں کے فتوے سے پہنچا ہے. وہ گیا بڑا اپنے زمانے کا مانا ہوا عالم, جیسے لکھنؤ میں یوم کے ساتھ بڑا, تو کربلا صاحب کو لے کے پہنچے مسئلہ کو, تو اس ٹائپ کا بڑا عالم لے کے پہنچا. تب تک سامنے اٹھ گئے. کون؟ گورنر صاحب. سپاہی نے کہا صاحب جناب آ گئے, کربلا صاحب آ گئے, وزیر حسن صاحب آ گئے. مثلا وزیر حسن صاحب تو ٹھیک نہیں, تو چھوٹے موٹے ہیں, بڑا آدمی صاحب قاری صاحب آ گئے. لگتے اس کا جواب کیا ہے؟ اچھا جیل میں ڈال دو. جی, اور کتنے دن بیچارہ وہ قاری رہا جیل میں؟ عالم 6 مہینے. اتفاق سے یہ 6 مہینے کے بعد ایسے ہی جیل کے شہر کو نکلے تو مشورہ کرتا, ارے آپ کیسے؟ تو بیچارے نے کہا وہ کے لڑکے چکر میں ہے نا. تب آدیش ہوا, تب رہائی ہوئی. یہ حال ہے اسلام کے نام پر حکومت کرنے والوں کا. طے ہم کو یہ کرنا ہے کہ ہم کو ایسوں سے اسلام سمجھنا ہے یا اللہ کے رسول سے. جو آدمی قرآن نہ پڑھ پائے, اب سنیے اس کا فتویٰ. خطب الحجاج بالکوفہ, کوفے میں تقریر کر رہا تھا. فذکر الذین یزورون قبر رسول اللہ بالمدینہ. بات نکل آئی ان لوگوں کی جو مدینے گئے تھے رسول اللہ کی زیارت کو. اللہ کی مار ان سبوں پر رسول اللہ کی زیارت کو گئے ہیں. انما یطوفون باعواد ورمة بانیہ. یہ سب سڑی گلی لکڑیوں اور ہڈیوں پر طواف کرنے گئے. اس وقت تک قبر مبارک پر سائڈ میں لکڑیوں کی جالی بنا دی گئی تھی. سڑی گلی لکڑیوں اور ہڈیوں کا طواف کرنے گئے ہیں. آگے دیکھیے سیم چند دن کے اقتدار کے لیے کتنا گر جاتا ہے. اللہ کا اسرا امیر المؤمنین عبد الملک, طواف کا شوق ہے, وہاں کہاں جاتے ہو یار؟ عبد الملک کے قصر کا طواف کرو. اس کے بعد کا جملہ سنیے, پاگل ہو جائے آدمی. الا یعلمون کہ
इन सबों को इतना भी नहीं मालूम अन्न खलीफत मर्द खैर मिन रसूल, कि खलीफा अपने रसूल से अफजल होता है। क्या हुआ, कहाँ गुम है आप? इमाम हुसैन के जमाने तक जो कुछ हुआ, मगर किसी की हिम्मत रसूलुल्लाह की शान में गुस्ताखी की नहीं थी। लेकिन इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम का दौर आते आते अब चाकूसी इस हद तक बढ़ गई है कि गवर्नर है ना ऑन बिहाफ ऑफ इस्लाम बोल रहा है, इस्लाम के नाम पर एक्सपोज पर्सन आ जा रहा है। आप अपने खुतबे में फरमा रहे हैं कि खलीफा शराब पीने वाला पैगंबर से अफजल है। अब ऐसे माहौल में आप सोचिए, ऐसे समाज में कितने अहले के चाहने वाले लोग हैं। ये भी जवाब इन लोगों के साथ अगर अहले इतने बढ़िया थे तो आज उनके मानने वाले कम दिए। ये हालात तो देखो क्या हो रहा है चलो दिन के लालच और इख्तियार के चक्कर में। चुनांचे अब यही इतने हालात खराब हुए, इतने खराब हुए। मक्का कोई छोटा सा गांव नहीं था, मदीना कोई है वो तहसील नहीं है। अब यही इब्न अबिल हबीब ने नकल किया कि इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम ने फरमाया माँ बिमक्का वल मदीना 20 रजुलन युहिब्बुना। दावे वाले बहुत रहे होंगे, उससे इनकार नहीं है, लेकिन एक्चुअल में इमाम का फिक्रा यह है, इब्न अबिल हबीब ने नकल किया कि इमाम ने फरमाया माँ बिमक्का वल मदीना 20 रजुलन युहिब्बुना। मक्का और मदीना मिला के 20 लोग नहीं थे जिनको वाकई हमसे मोहब्बत। कहाँ से पैगंबर ने इनको उठाया था, कितनी बुलंदी पे ले गए और फिर ये कितनी पस्ती में आए। एक काम और बस तमाम, इमाम का काम क्या है, इमाम की जिम्मेदारी क्या है, बोलिए। जिस माहौल, जिस जगह का माहौल ये हो तो 20 आदमी से ज्यादा ढंग के न हो तो आप मजलिस कर सकते थे, वहाँ लेक्चर दे सकते थे। और इमाम की जिम्मेदारी ये है कि इनको सही राह देना। कुरान ने ईशान बताई वजअलनाहुम अइम्मतन यहदूना बिअमरिना। इनको इमाम रहेगा कि हमारे उसकी हिदायत करेगा, कैसे करेंगे। उस माहौल में क्या तरीका होना चाहिए कि लोगों को एहसास कर लाया जाए। कमाल मजमा इकट्ठा करना नहीं है, कमाल ये है कि इनको ठीक कैसे किया जाए, वो हुनर पैदा करना है जो इमाम ने सिखाया। तो जो मेरी समझ में आया है मोटी मोटी 2-3 चीजें थी जिसको इमाम ने जरिया बनाया है तबलीग दीन का। नंबर 1 दुआ। मजलिस में पाबंदी है, लेक्चर पर पाबंदी है, तकरीर पर पाबंदी है, हम अपने अल्लाह से दुआ करें तो लेकिन उसी दुआ में, इसीलिए सही वैसे जाविया पढ़िए तो हर चीज मिलेगी उसके अंदर। उसी दुआ के तालिब में सब कुछ है, तो एक तरीका निकाला दुआ का। दूसरा तरीका अपना अखलाक सलवात करना। इसके बाद में आऊंगा, इसलिए इसी के जरिए फिर मुझको मसाइल मिलेगा। तीसरा तरीका, उस जमाने में हॉस्टल बन नहीं सकता था, है ना, मदरसा कायम हो नहीं सकता था, मजलिस हो नहीं सकती, पढ़ाई कैसे हो भाई। छठे इमाम के जमाने में चलिए साहब मामला ठीक है, मेंबर करके 4000 आ जाए, चाहे जितने आ जाए, वहां तो 10 आदमी इकट्ठा नहीं हो सकते ना। 144 आज सुना है आपने, लागू पता नहीं कब से है। और क्या एक दौर वो भी आया है, छठे इमामी के जमाने में कैसा दौर आया है, सुन लीजिए। आप मसला नहीं पूछ सकते, उस गली में अगर आप चले गए तो वाले पकड़ लेंगे,
کیسے ہوتا تھا؟ وہ طریقہ الگ. آدمی مومن ہے, صحابی ہے, پیغمبر ہے, ٹھیلا لے لیتا تھا, سبزی بیچتا تھا. سبزی لینا, ٹماٹر 5 روپے کلو. وہاں سے اندر سے آدمی نکلتا تھا برتن لے کے, لاؤ بھیا میرا 5 کلو یہ دے دو. وہ لیتا تھا, سمجھ گیا, سبزی رکھتا تھا اور اپنے سامان کا پرچہ رکھتا تھا, چلا گیا. دوسرے دن پھر سبزی لے لو. اب وہ پھر نکلتا تھا, لکھا ہوا جواب اسی بورچی میں ہے, بھیا لاؤ میرا 5 کلو دے دو. وہ دھیرے سے اپنا پلٹتا تھا, سبزی اس طرح سے سوال جواب ہوا. یہ تو ہمارے ساتھ ہے اسلام کے زمانے تک. چوتھے امام کے تو اور بھی خراب حالات ہے نا, کیسے کریں, مدرسہ ہو نہیں سکتا, اسپیچ دے نہیں سکتے, لوگوں پہ جو ہے وہ کیا ہے تعلیمی کیمپ, گھر کچھ نہیں کر سکتے تھے نا. غلام خریدتے تھے, کنیزیں خریدتے تھے. یہ نہیں کہ آج صاحب و زرانے مدرسے اور حوضے اور جامعۃ البطول اور جامعۃ الزہرا بننے لگے ہیں. امام نے سب اپنے گھر میں قائم کیا, پڑھاتے تھے, سمجھاتے تھے, اور جب یہ لگا کہ ہاں ہو گیا, اب یہ جا کر کے 2-4 کو ٹھیک کر سکتا ہے, کوئی نہ کوئی بہانہ بناتے تھے, آزاد کرتے. یہی حال لڑکیوں کا کرتے تھے, پڑھاتے تھے, سمجھاتے تھے. بس ایک سنیے وقت کا ہے, اسے دوسری طرف جانا. سلام. ایک دن جو ہے وہ حضرت ہاتھ دھل رہے تھے یا وضو فرما رہے تھے, تو ایک کنیز تھی جو لوٹے سے پانی ڈال رہی تھی. افریقی ہے, سمجھے آپ, ہمارے گھر کی ایم اے بی اے لڑکیاں, قرآن پڑھی لڑکیاں, ان کو پتا نہیں ہے کہ کس آیت کو کہاں پڑھنا ہے. بغیر تعلیم کے نہیں ہوگا یہ. ہم کو کہا کیا کون سی آیت پڑھنی, اس کے لیے علم چاہیے نا. فطری بات. حضرت نے سر اٹھایا, فوراً آیت پڑھتی, والکاظمین الغیظ, غصے کو پی جانے والے. حضرت نے کہا قسم تو نہیں سی, جاؤ پی گیا بس. اگلا فکر, والعافین عن الناس, اور لوگوں کو معاف کرنے والے. امام نے فرمایا عفو, جا معاف کیا ہے, اس کے بعد جو ٹیپ لگایا ہے اس کی آیت کی, واللہ یحب المحسنین, اور اللہ محبت کرتا ہے نیکوکاروں سے. حضرت نے فرمایا انت حرۃ لوجہ اللہ, جاؤ, آزاد کیا. یہ سب بہانہ ہوتا تھا, پڑھ چکی ہو, اب جاؤ تبلیغ کرو مٹی میں بیٹھ کے. اس طرح دین ہم تک آیا ہے. تیسری چیز اخلاق, اور یہ وہی, بلکہ اس میں تو اخلاق نہیں بلکہ دونوں چیزیں شامل ہیں. لوگ جو ہے یزید نے آزاد کر دیا, آزاد کر دیا, بڑا ترس کھاتے آزاد کیا. کیا تھا جو ہے وہ پہلے بیت دو تین چیز ہے. امام کے اخلاق ایک اور خطبات 2. ان 2 چیزوں نے ایسا بھوچان پیدا کیا ہے شام میں کہ ان کے پاس چارہ نہیں تھا کوئی یہ 2-3 آدمی بیٹھے سن چکے, ورنہ میں خطبہ ہی پڑھ دیتا ہے پاکستان سچا کا. بیچ میں ایک بار آئی تھی بات, تو ہم نے کہا پتہ نہیں کہاں سے 2 آدمی لے چلے آیا, ورنہ آرام سے پڑھتے. سنیے اخلاق امام کا. اور ایک بات اور کہتی ہوں, آپ لوگ مجھ کو دیکھتے ہوں گے, کچھ میں نے کہا خامی ہر آدمی کے اندر ہے, بے عیب نہیں. 1-2 خامیاں ہیں, نام لے لینا, یہ کر لینا, بہت توبہ کرتے بھائی گھر جا کے, عقل سے نہیں ہوگا. مگر اب بیڑی پینے والا آسانی چھوڑ پاتا ہے, کوئی حال میرا ہے تو تھوڑا سا ترس کھا کے معاف کر دیجیے, کوئی مقصد نہیں ہوتا. ایک صلوات تو اخلاقات امام
مجبور ہوئے ہیں، ایسے ویسے نہیں چھوڑ دیا۔ میں آپ لوگ اگر دیکھتے ہوں گے تو جنرلی میرا سیاست سے کوئی دخل میں نہیں ہے، اس لیے کہ میں اپنے اندر وہ صلاحیت، ہر کسی را دہر کاری ساختن، سب کو اللہ نے الگ الگ صلاحیت دی ہے، تو سب کے اس میں آپ کام نہ کرائیے۔ ایک آدمی بڑھیا گاڑی چلاتا ہے، اس کو چلانے دیجئے، آپ آئیے سے پیچھے بیٹھیے، پیچھے بیٹھیے آپ آرام سے، اس کو چلانے دیجئے۔ اب آپ آئیے سے تو صاحب گاڑی بھی چلا لیں، اللہ نے سب کو الگ الگ ہنر دیا ہے، اور اسی لیے میں کہتا ہوں کہ ہر انسان کو ہر انسان کا احترام کرنا چاہیے۔ مولانا صاحب یہ ڈرائیور نہ ہو کہ ایک مجلس نہ پڑھ پائیے گا، آئے گا کمنڈ ہے، سب کو سب کی عزت کرنی چاہیے، چھوٹا ہے نہ بڑا۔ تو میری وہ لائن نہیں ہے، لائن کا مطلب وہ صلاحیت نہیں ہے۔ تو میں بہت سیاسی گفتگو میں یہ کہ نہیں کرتا، نہیں کر پاتا، پتہ نہیں کہاں گڑبڑ ہو جائے، پتہ نہیں کیا الٹا پلٹا بول جائے، تو ڈر کے مارے چپ رہتے ہیں۔ لیکن اب دو چیزیں محسوس کرنے کے بعد نا اندر سے کوفت ہوتی ہے، دو چیزیں محسوس کرنے کے بعد اندر سے کوفت ہوتی ہے۔ اس لیے ہلکا ہلکا اشارہ کرنے لگا میں کہ نیتاؤں کے بہکائے میں کم آئیے، اہل بیت کی گائیڈ لائن دیکھیے، یہ اپنے ووٹ کے، میں ایک کی بات نہیں کر رہا ہوں، مسلمان ہندو نہیں، نیتاؤں میں نہ کوئی ہندو ہے، نہ کوئی مسلمان ہے، نہ کوئی شیعہ ہے، نہ کوئی سنی ہے، یہ نیتا ہے، ان کو کرسی چاہیے، سب جا کے ایک ساتھ جو بیٹھ کے کھانا کھائیں گے، بیوقوفوں کو لہذا اپنی قوم کا بھی ہو، اگر وہ کوئی سیاسی آدمی آپ کو چڑھا رہا ہے، جوش دلا رہا ہے، ٹھیک ہے سنیے، لیکن ایک بار ذرا پلٹ کے کچھ اپنے اس میں جاننے والوں کو فون کر کے پوچھ لیجئے کہ ہمارے اماموں کی کیا گائیڈ لائن ہے، ہر چیز مل جائے گی آپ کو۔ یہاں بھی کیسے پیش آنا ہے، اب وہ زمانہ آ گیا ہے، خود آدمی کہتا ہے کہ میں نے صاحب امام حسین سے سیکھا ہے، اور اب لوگ جو ہے وہ مہاتما گاندھی کے اوپر طرح طرح کی باتیں کر رہے ہیں، لیکن اس زمانے میں بھی اگر یہ بات صحیح ہے تو مہاتما گاندھی نے حسین کی گائیڈ لائن پہ چل کے آزادی دلا کے دکھا دیا۔ اور اب دیکھیے اپنے امام کا ہمارا مزاج کیا ہے نا، ایک آدمی ہے وہ صاحب شیعہ نہیں ہے، تو کیا مطلب جو شیعہ نہیں ہے وہ سب دشمن اہل بیت ہے؟ کس نے ہم کو پڑھا دیا بھائی؟ یہ کس نے آپ کو سکھا دیا کہ جو بیچارہ شیعہ نہیں ہے وہ دشمن اہل بیت ہے؟ دو چیزیں ہو سکتی، اگر وہ دشمنی کی بات بھی کر رہا ہے تب بھی کوئی ضروری نہیں کہ دشمن ہے۔ ایک جگہ تو یہ ہے کہ آدمی نہ جانتا ہے، تو آپ اگر واقعی محب اہل بیت ہے تو ہماری آپ کی کیا اس بات کو ہے، اس کو صحیح بات پہنچائیے یا ڈانٹ ڈپٹ کے اور دور کر دیا 2 کلومیٹر، یہ کون سے رشتے اہل بیت ہے بھائی؟ قریب کرو نا، ایسے روایات ایسے بنو کہ لوگ آئے ہماری طرف، لیکن تو بنانے کا ذریعہ بنو۔ کمپیوٹر چلاتے ہیں اکثر ہو جاتا ہے کمپیوٹر میں غلط ڈیٹا فیڈ ہو جاتا ہے، ہوتا نہیں؟ کمپیوٹر کے آدمی ہے نا آپ، تو کمپیوٹر میں کبھی غلط ڈیٹا فیڈ ہوا دیکھا ہے نا، تو کیا کرتے ہیں؟ اگر کوئی لڑکا بنایا یار ادھر سب چوپٹ ہو گیا، دیکھیے یار دوسرا لے لیجیے، بھائی 60,000 کا تھا پیسے دوسرا لے لیں، تو کیا کرتے ہیں آپ؟ فارمیٹ کرتے ہیں، لیپ ٹاپ اٹھا کے نہیں دیکھتے، اس میں جو غلط چیزیں وہ ڈیلیٹ کرتے ہیں، صحیح کرتے ہیں۔ اگر صحیح محب اہل بیت ہے آپ، تو ہر وہ آدمی جو شیعہ ہے نہیں ہے، ضروری نہیں کہ وہ دشمن اہل بیت ہے، ران فیڈنگ بھی ہو سکتی ہے، اور اگر ران فیڈنگ ہے تو کل
کے طور پر. وہ تو پرانا وہاں سے آزاد ہو گیا تو پوری زندگی امام کی ہے 35 سال کی. یہی امام کے اخلاق نے کیا رول ادا کیا ہے. شام میں قافلہ داخل ہو رہا ہے, شام میں قافلہ داخل ہو رہا ہے. بچے کی بات نہیں ہے, لڑکوں کی بات نہیں ہے, بوڑھا آدمی, بوڑھا صاحب, ایسی رانگ فیڈنگ ہے. جانتے ہیں آپ امام سجاد سلام اللہ علیہ کے ناقے کے پاس آیا, وہی مجبوری ہے, نہیں پڑھو گے تو بچوں کو پتہ کیسے چلے گا. یہ بیچارے بی ٹیک کرے, ایم ٹیک کرے, قوم کی عزت بنے, کہ بیٹھ کے تاریخ پڑھو. اس کا ذمہ اللہ نے تم کو دیا ہے, بتاؤ تم کو اپنا کام کرنے دو, تم اپنا کام کرو. نہیں پڑھیں گے تو ان بچوں کو کیسے پتہ چلے گا کیا ہوگا. ورنہ یہ نقل کرنے کے قابل خدا کی پسند نہیں ہے. جانتے ہیں بدتمیزی کیا کی حد ہوتی ہے. آیا ہے ناطے پر امام سجاد کے پاس سلام اللہ علیہ, جانا قربان مولا کیا تھے آپ لوگ. اب یہ کہتا ہے کہ اللہ کی حمد جس نے امیر المؤمنین یزید کو فتح و نصرت عطا کی اور تم لوگوں کا جھوٹ ظاہر کیا. بکواس ہے یہ ہوا نا. ہم آپ لوگ کیا کرتے ہیں, بس لمبے دوڑانے کے بوٹی بوٹی کو کر جاتے ہیں. آپ کا دین آپ کو نہیں سکھاتا ہے, آپ کا اسلام آپ کو نہیں سکھاتا. اب ایسے موقع میں دیکھیے امام نے کیا کیا. آدمی واقعی اگر محب اہل بیت ہے نا اور اپنے نفس سے ہٹ کے واقعی اس کو دین کا درد ہے نا, مست ہو جائے نا اس واقعے کو سن کے کہ کیا میرے مولا نے اس وقت اعجاز دکھایا ہے. اس نے آ کے بدتمیزی کی. اب دوہراؤ میں نہیں سن لیا آپ نے, بار بار دوہرانے سے کیا فائدہ ہے. ود فلی رسپیکٹ, ابے کبے بچ رہے, ود فلی رسپیکٹ. حضرت نے فرمایا حل قرأت القرآن یا شیخ, بزرگوار شیخ ہمارے سمجھ رہے ہیں نا, شیخ رسپیکٹ کے لیے. حل قرأت القرآن یا شیخ, یہ شیخ کا لفظ اتنا زیادہ رسپیکٹ کے لیے ہے کہ حتیٰ بزرگ سید کے آگے بھی شیخ لگتا ہے. الشیخ سید فلاں, تو اس شیخ سمجھتے ہیں کتنا رسپیکٹ کے لیے ہے. حضرت نے فرمایا حل قرأت القرآن, اگر میں 1 لیٹر ڈیزل کا انتظام کر دوں تو یہ جنریٹر پرماننٹ 15 منٹ اور چل جائے گا. صلوات حل قرأت القرآن یا شیخ, کیا قرآن پڑھا ہے بزرگوار آپ نے, سنیے. اگر واقعا آپ کے اندر محبت اہل بیت ہے نا, میں سمجھتا ہوں مست ہو جائیں گے. کیا امام کا ہمارے اخلاق ہے انداز اس موقع پر, جبکہ قیدی ہے, اسیر ہے, ہتھکڑی ہے, بیڑی ہے. ہاں قرآن پڑھا ہے بزرگوار, تو شیخ نام ہاں پڑھا ہے. حضرت نے کہا حل قرأت هذه الآية واعلموا انما غنمتم من شيء فلله خمسه وللرسول ولذي القربى. پڑھا ہے یہ کہ جب تم کو مال غنیمت ملے تو اس میں خمس ہے اللہ کے لیے, رسول اللہ کے لیے, قربا کے لیے. قال شیخ نام جی. حضرت نے فرمایا فنحن القربى یا شیخ, بزرگوار قربا ہمیں, مطلب آج کی لینگویج کام ہے. آپ فرمائیں حل قرأت هذه الآية وآتوا القربى حقه, قربا کو ان کا حق دے دیجیے, فدر والی آیت. قال شیخ نام ہم پڑھا ہے. فرمایا وہ قربا ہم ہیں. فرماتے حل قرأت هذه الآية قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. قال شیخ نعم پڑھا. حضرت نے کہا وہ قربا ہم نے بھیا, اس کی محبت کا اعلان کرو اور حل قرأت هذه الآية, پڑھا ہے تم نے. قال شیخ نعم پڑھا ہے. اب حضرت نے کہا حل قرأت هذه الآية
انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا. قال شیخنا حضرت نے فرمایا بھیا ہم وہی اہل بیت ہیں جس کی طہارت کا اعلان آپ کو دیکھیں وہ دشمن نہیں تھا. باوجود اس کے کہہ رہا ہے کہ اللہ کی حمد جس نے جو ہے وہ یزید کو فتح و نصرت دی, آپ لوگوں کا جھوٹ ظاہر کیا, لیکن دشمن واقعی نہیں تھا, رنگ فیڈنگ والا تھا, مار دیا گیا تھا, ماحول ویسے ہی تھا. کہتا قسم کھائیے آپ لوگ وہی ہے. ہمارا بولتے قسم کھائیے ماننا ماننے بنا ایسے کرتے نہیں کرتے. ایک قصہ سن لیجیے آپ, پھر میں واپس آتا ہوں 5 منٹ اور صحیح ہے. صلوات ایک آدمی آیا امام صادق علیہ السلام سن لیجیے آگے کہنے لگا مولا اس میں اعظم چاہیے. اس میں اعظم سمجھ رہے ہیں جس کے پاس ہے کہ جو چاہے کر سکتا ہے نا, کل فیکون کی منزل آ جائے. امام نے کہا ایسا ہے اس میں اعظم چاہیے جی, تب تم فلاں جگہ چلے جاؤ, ایک پل ہے وہاں دیکھ لو, واپس آؤ پھر تم کو بتاتے ہیں کیسے ملے گا. یہ چلا ہے وہاں جا کے انہوں نے کیا دیکھا, بڑا سکرا سا بہت پتلا سا پل تھا اور اس میں ایک چچا میاں رئیس بھائی کی طرح رہا تو وہ صاحب وہ پیٹھ پہ لکڑی لاتے ہوئے, تو اپنا تو اتنی ہے لیکن لکڑی ہو گئی اتنا ہو گیا. نتیجہ دوسرا آدمی جو ہے وہ جا نہیں سکتا. نقشے باز لوڑے ہر زمانے میں رہے ہیں, دیکھتے نہیں دیکھتے موٹر سائیکل پر ایک ٹائم پر پہیا اٹھا کر کے ہر زمانے میں جہاں جو تھا اس زمانے میں گھوڑا تھا تو اس کے ساتھ ٹکر بازی ہوتی تھی. ایک جو ہے مالدار باپ کا بگڑا بیٹا اپنے گھوڑے سے چلا اسی پل پہ آ گیا, آگے چچا راستہ بند. اب چچا بوڑھے آدمی تو رئیس بھائی دوڑا نہیں دوڑ پائیں گے, تو وہ لکڑی لیے اپنا چلے جا رہے ہیں. تو کہاں آ کے چلے گئے بھائی, چچا خاصا پل بچا ہوا ہے. تو اس نے جو ہے وہ چچا کو گھوڑا مارا. چچا بیچارے ایسے ہی کمزور تھے لکڑی بکڑی لے کے. اس کے بعد جب قریب پہنچے تو پیر سے اور ٹکے. انہوں نے پورا منظر دیکھا, واپس گئے, سڑے گیا. امام نے کہا دیکھا, جی کیا دیکھا, وہ پورا قصہ میں سنا دیا. کہا اس وقت تمہارا دل کیا کہہ رہا تھا. کہنے کا مولا بس دانت پیس کے رہ گئے, بس میں ہوتا نا. کہ بس نا, اگر تم کو اختیار مل گیا ہوتا تو کیا کرتے ہو, یہ کر ڈالتا یہ کر ڈالتا. کہ تم کو مل جاتا تو کر ڈالتے نا. وہ جو بڈھا کا معلوم ہے کون ہے, وہ ہمارا شیعہ ہے. اس کے پاس اسم اعظم تھا, وہ جو چاہتا اس لڑکے کے ساتھ کر سکتا تھا. اللہ ظرف دیکھ کے عطا کرتا. تو آپ دیکھیے جب ایک مرید کا ظرف ان سے قربت سے کتنا بڑھ سکتا ہے تو خود ان کا ظرف کتنا بڑا ہے. نتیجہ یہ کہ وہ اپنا بڑبڑاتا رہا ہے معاملے کا. تو اب آیا کہتا ہے کہ سب قسم کھائیے آپ لوگ وہی ہے. ظرف دیکھیے وہی کہنا ہم لوگ ہوتے تو ایسے قسم کھائیں اور بتا احسان کریں گے کہ ہمارے وہی ہو رہا ہے. یہ بولتے نا ان کی ذمہ داری ہے جنت تک پہنچانا. تم گالی دو یہ تمہارا کام ہے, ہمارا کام ہے تم کو جنت پہنچانا. کہاں پہچانا ہم نے پیغمبر کی اولاد کتنی بڑی تھی اور ان کے ساتھ کیا کیا گیا. اے مسلمانوں, اے شیعوں, اگر واقعی تم اپنے رسول کے عاشق ہو تو تھوڑا سا ٹائم نکال کر کے اپنے رسول کے بچوں کی تاریخ پڑھ. کتنے بڑے ہیں یہ لوگ. آتا کہتا قسم کھاؤ تم لوگ وہی ہو. امام نے فرمایا واللہ لنحنهم, خدا کی قسم ہم وہی ہیں. کا مطلب ہمیں ہم کو کیا بتایا, یہ کیا ہے, کوئی قرآن کی دیا
توبہ یمن رسول اللہ فرزند رسول معاف ہو جاؤں گا میں. امام نے کہا بالکل ان تم تتاب اللہ علیہ. آیا وہی آدمی کتنی دیر لگی ہوگی؟ میں نے تھوڑا ادھر ادھر گھما پھرا کیا نا تو 5 منٹ مشکل سے نا 5 منٹ میں امام نے چینج کیا. اونٹ کے پاس آیا کہتا پالنے والے گواہ رہنا میں نے توبہ کر لیا. اب تاریخ کہتی کا بلغ یزید ابن معاویہ حدیث الشیخ فأمر فقتل. یہ خبر یزید تک پہنچی. یزید نے کہا مار دو بڈھے کو زندہ نہ رہے. اس کے بھی پیچھے آپ گھر جا کر کے سیاسی مذمرات پہ غور یہ کیوں مارا گیا. اس چائے کی دکان میں بیٹھے گا, اس چوراہے میں بیٹھے گا, تو جو ہم نے اتنے دن سے وہ کیا یہ دیکھے تھے تو ایسے لوگوں کو زندہ رہنے کا بھی حق نہیں ہے. یہ ہے شام کی پوزیشن ہے نا. یہ ہے شام کی پوزیشن جب یہ قافلہ گیا ہے. اور اب اس دن خیر رہے. پھر آزادی کے بعد 1 ہفتے مجلس ہوئی. وہ مجلس اخلاق و کردار ہے نا, خطبات. نتیجہ اس کا کیا ہوا کہ جب یہ لوگ آئے تھے تو اس طرح کے بوڑھے لوگ تھے. عورتیں گھروں سے نکلی تھی تماشا دیکھنے کے لیے, لیکن روایت کہتی ہے جب یہی قافلہ جانے لگا ہے تب بھی عورتیں گھروں سے نکلی ہیں لیکن تماشا دیکھنے نہیں. تب یہ نکلی ہے اس قافلے کو رخصت کرنے کے لیے. ایک بزرگوار نے یہاں تک لکھا ہے کہ جب یہ قافلہ نکلا اور عورتیں گھر سے نکلی پہنچانے کے لیے تو آج شام کی عورتوں میں ایک عورت ایسی نہیں تھی جو پہنچانے آئی ہے جن کے جسم پر سیاہ لباس نہ رہا. یہ ویسا کردار نا شام کو پلٹ کے آگے بھائی. بہت اچھا کسی فارسی شاعر کا شعر ہے. شام گرد عیش عشرت دور در وقت غروب وقت رفتن شام را شام غریبان کیا پلٹ دیا شام کو بھائی. ایک دم آگے آگے کارواں ہے, پیچھے پیچھے بولیے شام کی عورتیں ہیں. ایک وقت وہ آیا کہ قافلہ آگے بڑھ جائے, شام کی عورتیں واپس ہو جائیں. اچانک بی بی زینب نے سواری روکی, محمل کا پردہ ہٹایا, ایک نگاہ ان شام کی عورتوں پہ ڈالی. سمجھ گئے کیا کہنے جا رہی ہے. فرمایا شام کی بیویوں ہم جا رہے ہیں, ایک زمانے تک ہم تمہارے درمیان رہے, تم سے کچھ نہیں چاہیے بس ایک خواہش ہے. کیا سمجھ گئے ماشاء اللہ. جب ہم آئے تھے ہمارے ساتھ ایک 4 برس کی بچی تھی جسے بلبل حسین کہتے تھے. ہم تو جا رہے ہیں یتیمہ کو تمہارے درمیان چھوڑا کرتے, اور تم سے اتنی درخواست ہے ہماری بچی کو اکیلا مت چھوڑے. کبھی آگے اس کی قبر ایک شمع روشن کرتے. قافلہ آگے بڑھ گیا. امام زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں ایک ایسی منزل آئی جہاں سے 2 راستے تھے. ایک سیدھا کربلا جاتا تھا, ایک سیدھا مدینے جاتا تھا, ایک کربلا ہوتا ہوا جاتا تھا. تو ہم کہتے ہیں قلنا للدلیل مر بنا علی طریق کربلا. ہم نے رہنما سے کہا ادھر سے چلو جو راستہ کربلا ہوتا ہوا جاتا. یہ قافلہ چل پڑا کربلا میں. جلدی ابھی تقریباً آخری منزل, کل شب 8 ہو ہی جائے گی نا, سن لیجیے 5 منٹ. قافلہ کربلا کی طرف چل پڑا. ابھی اس میں کتنے لوگ ہیں جو کسی اپنی آنکھ سے دیکھا ہے, جو نہیں گئے ہیں انہوں نے واٹس ایپ پر دیکھا. نامہ لگا کے جوتوں پر پالش کر رہا ہے, 1400 برس کے بعد ظاہروں کا ایک نقل آیا ہے. سبھی بہن آ رہی ہے کوئی استقبال کرنے والا, امام آ رہے ہیں ہے کوئی استقبال کرنے والا. اتفاق بزرگ صحابی پیغمبر جابر اسی دن کربلا پہنچے تھے 20 سفر کو. قبر امام میں فریاد کر رہے ہیں, رو رہے ہیں. اتنے میں آواز محسوس کی. غلام صاحب کا پہلے پتا کرو یہ شور کیسا ہے.
اگر ابن زیاد کا لشکر ہو کہیں چھپ لیا جائے، اگر خبر دے دی تم نے کہ مولا آ رہے تجھے آزاد کر دوں گا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ نوکر دوڑا آیا، کہتا جابر امام سجاد اپنی پھوپھیوں اور بہنوں کے ساتھ آ رہے ہیں۔ جابر نے کہا لے چلو مجھے کو راستے پہ کھڑا کر دو، میں ہی کم سے کم اپنے امام کا استقبال کروں۔ پتہ نہیں، مجھے نہیں معلوم ہے، 10 بجے مجلس ختم کرنے والا تھا بھائی، 10:20 ہو گیا، پھر جا کر سو لیجیے، یہ ظاہر معمولی نہیں ہے، ہاں نہیں بس لے چلو مجھ کو دروازے پہ ہو، راستے پہ کھڑا کر دو، اور اس کو میں اپنے امام کا استقبال، اللہ نہ کرے کسی پر پردیس میں کوئی آفت آدمی برداشت کرتا ہے، صبر کرتا ہے، یہ جب آدمی کے اوپر گزرتی ہے نا تب سمجھ آتا ہے۔ میرے اوپر گزری، اس زمانہ کا وہ خمسہ پڑھ رہا تھا، میں کسی جگہ نام نہیں بولتا، خدا ان لوگوں کو جو ہے عزم دے انشاءاللہ، تو کب ٹیلی فون اور یہ سب تھا نہیں، موبائل وغیرہ کافی کچھ، وہ صاحب میری لڑکی مر گئی، 4 سال کی تھی بیچاری، اس کو پتہ ہی نہیں۔ میں فیض آباد کے منچے مظلومیہ کی شب بیداری کے لیے اسٹیشن آیا، وہاں سے کہ کل شب بیداری، اسٹیشن پر ایک ساتھ مل گئے، ہمیں تم یہاں ڈال دو، تمہیں لڑکی مر گئی گئے، ہم نے کم ابھی تو کل ہی تو دفن کیا ہے، ہم نے کہا گھر جا کے کیا کریں گے، ہم جانو شب بیداری ہے، تو چلے آئے پورا۔ اب لوگ کہہ رہے ہیں مولانا صاحب آپ آ گیا، کچھ نہیں، جب امام باڑے ایک ساتھ تھے بیچارے، اللہ ان کو شفا، بڑے کلوز تھے، خالی وہ دور سے دکھائی دیے اور میری آنکھوں سے دل تب یہ دماغ میں آیا کہ جب اپنا کوئی دکھتا ہے، سمجھ میں آیا، جب اپنا کوئی دکھتا ہے نا تب آدمی کو جیسے ہی امام کی نظر جابر پہ پڑی، سارا منظر کربلا کا یاد آنے لگا، سارا منظر کربلا کا یاد آنے لگا۔ امام نے جابر کا ہاتھ پکڑا، فرماتے جابر آؤ، بتاتا ہوں کہاں کیا ہوا۔ ایک جگہ امام سجاد لے کے آئے، جابر ہاں ہونا قتلت رجالنا، یہ جگہ وہ ہے جہاں ہمارے مردوں کو قتل کیا گیا، ہاں ہونا ذبحت اطفالنا، یہ جگہ وہ ہے جہاں ہمارے بچے ذبح ہوئے، ہاں ہونا حرقت خیامنا، یہ جگہ وہ ہے جہاں ہمارے خیمے جلائے گئے، ہاں ہونا سبیت نساؤنا، جابر یہ جگہ وہ ہے جہاں سے ہماری عورتوں کو اسیر کیا گیا۔ ایک سوال کا جواب دیجئے، امام سے بڑا صاحب نہیں ہوتا، جب امام کو ایک ایک چیز یاد آ رہی ہے تو بولیے اب آپ کا کیا حال ہوگا، ہاں حضرت زینب کا کیا حال ہوگا۔ میں چہلوں کی بات نہیں کرتا، چہلوں میں تو آدمی گیا جیسے موقع ملا واپس، عام دنوں میں جب قافلے جاتے ہیں زیارت کو سب سے زیادہ کہاں رکتے ہیں، جو لوگ جا چکے ہیں ان کو اندازہ ہے نا، مشہد 4 دن، نجف 4 دن، سامرہ کالمن 1 دن 2 دن، سب سے زیادہ قافلہ کہاں رکتا ہے کہ ہفتہ 8 دن کربلا میں۔ یہ جناب زینب ہیں، رباب ہیں، بچے ہیں، کتنے دن رہے کربلا میں یہ بتا دیجیے، سمجھ میں آ جائے کیا حالت تھی۔ 20 سفر کو چہلم کے دن پہنچے، یہ میری کم علمی کہی ہے، میری جہالت کہی ہے، ٹائم نہیں بتا پاؤں گا۔ 10 بجے ظہر کے بعد 4 بجے مغرب کے قریب 20 کو پہنچے، 21 کو پورا دن رہے بس۔ 22 سفر کو امام سجاد نے حکم دیا کوئی یہاں نہیں رہے گا، قافلہ تیار کرو مدینے۔ مولا ہم لوگ جاتے ہیں 8 دن رہتے ہیں، مولا سبھی بہن 2 دن۔ اجر نے آپ کا جواب دے، پہلے ان کی حالت تو دیکھو، اب حالت سن لیجیے، امام کو دیکھ لیا نا، اب عورتوں کے لیے جو تاریخ کہتی ہے، روایت کہتی ہے نا، یہ بیویاں قبر امام پر آتی تھی، ہائے حسین کہتی تھی، اپنے ہاتھ کو بنا بے ہوش، یہ تھوڑی دیر بعد ہو گیا ہوں کہتا ادھر میں ہوش آیا پھر وہی کہہ دیا، ہوش آیا پھر وہی۔ اجر نے امام جب دیکھ رہے ان کی حالت، اگر ان کو یہاں رکھ کے دیا جائے تو روتے روتے مر جائے۔
روتی مر جائیں گے. 22 سفر کو بس 5 منٹ زیادہ یہ قافلہ چل پڑا. مدینے سے پہلے اب تو بیچ شہر میں آ گیا. اللہ جس کے اوپر رحمت نازل کر دے. ایک بچہ ہمارے یہاں پڑھتا تھا اسکول میں ہمارے. اس کے بعد جو ہے وہ مدینے میں ایک عالم دین کے ڈرائیور تھے جو RS سیستانی کے وکیل بھی تھے. آج کل بیچارے جیل میں. دعا فرمائیے خدا رحم مومن. تو اس آدمی کا انتقال ہو گیا. مولوی صاحب جو ہے بیچارے چونکہ بڑے شریف آدمی تھے تو انہوں نے کہا بھائی اگر ان کا مرحوم کا کوئی بچہ ہو تو بھیج دو اپنے کچھ کر لیتے. یہ ہمارے یہاں پڑھا تھا عالم والم ایسے ہی کچھ ہے. تو کیسے چلے گا گھر کا کام چلا گیا. انہوں نے دیکھا کہ کچھ پڑھا لکھا لڑکا ہے تو وہ مدرسے کی چابی دے دی, یہ بھی دے دیا, یہ بھی کرو تو کافی اس کا. 2013 میں جب گئے ہم لوگ حج پر مدینے پہنچے تو لڑکا وہاں تھا. تو اس نے کہا کہ مولوی صاحب اگر جماعت پڑھنا تو پڑھ لیا کیجیے, وہاں نماز ہوتی ہے. تو کبھی ایک دن اس نے پہچانوایا. میرے فیضان ابھی نے محسن صاحب تھے اور میرے لوگ یہ ہمارے مدرسے سے ہمارے استاد ہیں وہ. تو انہوں نے اللہ اس آدمی کو جلد از جلد رہائی دے. چابی نکالی تھا. یہ لوگ جو ضروری کام ہے اس کو نپٹا کے ایک ہفتہ یہ لوگ ہیں جہاں جہاں جانا چاہیں. تمہارے استاد ہیں, تمہارا فرض ہے کہ جا کے ان کو پہلا. تو ہم 8ویں کے جلوس میں تقریب پڑھے گا میں اکثر کرتے. تو یہ والا تو ایک بار پڑھا بنی جب آخری ہوتی تھی. ایک بار تو نہیں کہتے بات والے کے لیے چھوڑ. تو وہ لگا کہتا ہے مولوی صاحب آپ بڑے گاؤں میں تقریب کرتے تھے کہ امام نے قافلہ مدینے کے باہر روک دیا. ہم نے کہا چلیے آج وہ جگہ دکھلا دینا. جو بھی عالم کے یہاں رہتا تھا انہوں نے بتایا ہوگا. اب تو بیچ شہر میں آ گیا. بس 2 منٹ رکھا. بشیر جی مولا تمہارا باپ شاعری کرتا تھا, اپنے کو ہلکے میں مت دیجیے. بس شرط یہ ہے کہ 10 امام کے